بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محرم کا مہینہ بڑا مقدس اور متبرک مہینہ ہے۔ اس مہینے کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی طرف کی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا شہر اللہ المحرم، کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ قرآن و حدیث میں اس مہینے کے بڑے فضائل آئے ہیں اور اس مہینے میں عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس مہینے میں جس طرح ثواب بڑھ جاتا ہے، اگر گناہ کا کام کیا جائے تو اس کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ لہذا محرم کا مہینہ آتے ہی ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری عبادتیں اس میں بڑھ جاتی، فرائض کا اہتمام ہوتا، بدعات و خرافات سے اجتناب ہوتا، گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی مکمل کوشش کی جاتی۔ لیکن اس کے برعکس جب محرم کا مہینہ آتا ہے، چاند نکل آتا ہے، تو معاشرے کے اندر طرح طرح کے خرافات، بدعات، رسم و رواج ہونے لگتے ہیں جن کا سنت سے، شریعت سے، قرآن و حدیث سے دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں جب چاند طلوع ہوتا ہے تو ڈھول کی آواز آتی ہے، تعزیے بننے لگتے ہیں، جلوس کی تیاری ہوتی ہے، لاٹھی ڈنڈے، تیر اور تلوار کی تیاریاں ہونے لگتی ہیں۔ طرح طرح کے خرافات محرم کے مہینے میں ہوتے ہیں۔ شہادت امام عالی مقام حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر، محبت اہل بیت کے نام پر، جبکہ شیعوں کو چھوڑ کر جتنے بھی مسالک ہیں، تمام مسالک میں محرم میں جتنے بھی خرافات کیے جاتے ہیں وہ سب خرافات تمام مسلکوں میں ناجائز ہے، بدعت ہے، حرام ہے۔ لیکن یہ خرافات دیوبندیوں میں بھی پائے جاتے ہیں، بریلویوں میں بھی پائے جاتے ہیں، اور بریلوی حضرات کے یہاں تو بڑی شدت اس میں اختیار کی جاتی ہے، اور جب انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ خرافات ہے، بدعات ہیں، تو وہ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ اسے دیوبندیت کہہ دیتے ہیں، وہابیت کہہ دیتے ہیں، اور ساری بات کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں میں محرم میں جو تعزیہ داری ہوتی ہے، جو خرافات ہوتے ہیں، ان تمام خرافات کا ناجائز ہونا، حرام ہونا اور بدعت ہونا واضح کروں گا۔ کسی دیوبندی عالم کے فتاوی کی روشنی میں نہیں، بلکہ بانی بریلویت اور محقق بریلویت اعلی حضرت کے فتاوی کی روشنی میں۔ میرے پاس ان کے فتاوی کا مجموعہ فتاوی رضویہ ہے، جسے شائع کیا ہے رضا فاؤنڈیشن لاہور نے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اعلی حضرت محقق بریلوی نے محرم میں جو خرافات ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ اس تعلق سے 6 مسائل میں بیان کروں گا مکمل حوالے کے ساتھ، اور ذرہ برابر اس میں خیانت نہیں ہوگی، ہو بہو عبارت نقل کریں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ بیان ہوگا تعزیہ بنانا اور دیکھنا۔ نمبر 2، تعزیے کی منت ماننا اور تعزیہ اور جلوس وغیرہ کو شوکت اسلام اور مسلمانوں کی شان کا ذریعہ سمجھنا۔ نمبر 3، تعزیہ پر شیرنی وغیرہ چڑھاوا چڑھانا۔ نمبر 4، عاشورہ کے دن محرم کی 10ویں تاریخ کو میلہ لگانا۔ نمبر 5، ہرے اور کالے کپڑے پہننا۔ نمبر 6، کچھ اور خرافات۔ سب سے پہلا مسئلہ تعزیہ بنانا اور دیکھنا۔ اس سلسلے میں فتاوی رضویہ میں
پورا سوال اور جواب موجود ہے۔ سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ تعزیے کا بنانا اور دیکھنا، ان پر دل سے معتقد ہونا اہل سنت و جماعت کو چاہیے یا نہیں، اور جو ایسا کرے اس پر بموجب شرع کیا حکم صادر ہوگا؟ جواب سنیے۔ الجواب: تعزیہ رائجہ یعنی جس طرح کے تعزیے آج کل بنائے جا رہے ہیں جو مروج ہیں، یہ اعلی حضرت لکھتے ہیں مجمع بدعات شنیعہ سیئہ ہے۔ صرف بدعت نہیں بلکہ بہت ساری قبیح اور شنیع بدعتوں کا مجموعہ ہے جو مروج تعزیہ ہے۔ آگے لکھتے ہیں اس کا بنانا دیکھنا جائز نہیں، نہ بنانا جائز ہے نہ دیکھنا جائز ہے، یعنی جو لوگ بنا رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں، اور جو لوگ دیکھنے کی نیت سے شریک ہو رہے ہیں، نہ بنا رہے ہیں نہ اس میں امداد اور تعاون کر رہے ہیں، صرف دیکھنے جا رہے ہیں، دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ آگے لکھتے ہیں اور تعظیم و عقیدت سخت حرام اور اشد بدعت، اور تعزیے کی تعظیم کرنا اور اس سے عقیدت رکھنا یہ تو اس سے بڑا جرم ہے، یعنی سخت حرام اور اشد بدعت۔ آگے لکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی مسلمان بھائیوں کو راہ حق کی ہدایت فرمائے، آمین۔ واللہ سبحانہ و تعالی اعلم۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 صفحہ 489، مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور۔ دوسرا مسئلہ، تعزیے کی منت ماننا اور تعزیے کو شوکت کا، شان و شوکت کا ذریعہ سمجھنا۔ اس سلسلے میں مسئلہ نمبر 185 میں سوال ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے میں کہ بنا بر شوکت و دبدبہ اسلام تعزیہ بنانا اور نکالنا، یعنی لوگوں کا یہ جو خیال ہے کہ اسلام کی شوکت، مسلمانوں کی شان ظاہر ہوگی تعزیہ سے اور تعزیہ کے جلوس نکالنے سے۔ لکھتے ہیں بنا پر شوکت و دبدبہ اسلام تعزیہ بنانا اور نکالنا اور علم اور بیرق اور مہندی وغیرہ نکالنا جائز ہے یا نہیں؟ نیز تعزیہ کو حاجت روا سمجھنا یا یہ کہنا کہ تعزیہ ہماری منت کا ہے، یعنی ہم نے تعزیہ کی منت مانی ہے، یہ ہماری منت کا تعزیہ ہے، اگر بند کریں یا نہ بنائیں تو ہمارا نقصان اولاد و مال ہوگا، اگر تعزیہ بنانا چھوڑ دیں گے تو مال کا نقصان ہوگا یا اولاد کا نقصان ہوگا۔ یہ کیسا ہے؟ سوال مکمل ہوا۔ جواب سنیے۔ الجواب: علم یعنی جھنڈا وغیرہ، علم، تعزیہ، بیرق، مہندی جس طرح رائج ہیں، یعنی جس طرح آج کل بنائے جا رہے ہیں، بدعت ہیں، اور بدعت سے شوکت اسلام نہیں ہوتی۔ کیا شاندار بات ارشاد فرمائی۔ بدعت کو چاہے جس نیت سے کیا جائے، جتنے خوبصورت طریقے سے کیا جائے، کبھی بھی بدعات سے اسلام کی شان و شوکت نہیں ظاہر ہو سکتی۔ آگے لکھتے ہیں تعزیہ کو حاجت روا یعنی ذریعہ حاجت روا سمجھنا، یعنی تعزیے کے ذریعے سے ہماری حاجتیں پوری ہوں گی، یہ سمجھنا جہالت پر جہالت ہے، یعنی ڈبل جہالت ہے۔ ایک تعزیہ بنانا ہی جہالت ہے، اور پھر تعزیہ سے حاجت پوری ہوگی یہ سمجھنا یہ دوسری جہالت ہے۔ آگے لکھتے ہیں اور اسے منت جاننا اور حماقت، یعنی تعزیے کی منت ماننا یہ بے وقوفی ہے، جہالت کے اوپر کا درجہ حماقت ہے۔ آگے لکھتے ہیں اور نہ کرنے کو، یعنی تعزیہ اگر نہیں بنائیں گے، علم نہیں اٹھائیں گے، نہ کرنے کو باعث نقصان خیال کرنا زنانہ وہم ہے کہ تعزیہ نہیں بنائیں گے تو نقصان پہنچے گا، یہ زنانہ وہم ہے، یعنی عورتوں والا وہم ہے۔ مسلمان کو ایسی حرکات و خیال سے باز آنا چاہیے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 499، ایک بھی حوالہ غلط نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں دکھا سکتا میرے پاس فتاوی رضویہ کا
وہ ایڈیشن موجود ہے اور سارا میں نے وہی سے نقل کیا ہے۔ نمبر 3، تعزیہ پر شیرینی وغیرہ چڑھانا۔ تعزیے پر جاہل مسلمان چڑھاوا چڑھاتے ہیں، شیرنی چڑھاتے ہیں، مٹھائیاں وغیرہ چڑھاتے ہیں۔ اس تعلق سے کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ تعزیہ رائجہ ناجائز و بدعت ہے۔ سوال میں چھوڑ رہا ہوں، ویڈیو لمبا ہو جائے گا، جواب ان کا میں بتا رہا ہوں۔ تعزیہ رائجہ مروج تعزیہ ناجائز و بدعت ہے، اور اس کا بنانا گناہ اور معصیت، اور اس پر شیرنی وغیرہ چڑھانا محض جہالت۔ یعنی تعزیے کے اوپر جو لوگ شیرنی وغیرہ چڑھاتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ محض جہالت، اور اس کی تعظیم بدعت اور جہالت۔ یعنی تعزیے کی تعظیم یہ بدعت بھی ہے اور جہالت بھی ہے، اور جو تعزیہ کو ناجائز کہے اس بنا پر اسے کافر یا مرتد کہنا اشد عظیم گناہ کبیرہ ہے۔ کہنے والے کو تجدید اسلام و نکاح چاہیے۔ یعنی جو لوگ تعزیے کو حرام کہتے ہیں، ناجائز کہتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ مرتد ہے، یہ کافر ہے، یہ سخت ترین جملہ ہے، اور یہ کہنا گناہ کبیرہ ہے۔ ایسے لوگوں کو اسلام اور نکاح کی تجدید کرنی چاہیے، یعنی کلمہ بھی پڑھنا چاہیے اور نکاح بھی دوبارہ کرنا چاہیے، تجدید نکاح کرنا چاہیے۔ حوالہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 500۔ چوتھا مسئلہ ہے عاشورہ کے دن 10 محرم کو میلہ لگانا۔ سوال پوچھا جاتا ہے، سوال یہ ہے روز عاشورہ کو میلہ قائم کرنا اور تازیوں کو دفن کرنا اور تازیوں پر فاتحہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے، جواب سنیے۔ عاشورہ کا میلہ لغو ممنوع ہے۔ عاشورہ کے دن جو میلہ لگتا ہے، جہاں پہ تعزیے کا جلوس جاتا ہے اور بہت بھیڑ ہوتی ہے، مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں عاشورہ کا میلہ لغو اور ممنوع ہے۔ یوں ہی تعزیوں کا دفن جس طرح پر ہوتا ہے نیت باطلہ پر مبنی ہے۔ یعنی پھر تعزیے کو لے کر جاتے ہیں اور 10 محرم کی شام کو تعزیے کو دفن کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یہ نیت باطلہ پر مبنی ہے، یعنی یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور تعظیم بدعت ہے، اور تعزیے پر فاتحہ جہل، حمق اور بے معنی ہے۔ یعنی تعزیے کے اوپر جو لوگ فاتحہ کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یہ جہالت ہے، بے وقوفی ہے اور بے معنی بات ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 501۔ پانچواں مسئلہ ہرے اور کالے کپڑے پہننا۔ محرم کے پہلے عشرے میں بہت سے حسینی اور تعزیے اور اکھاڑے والے ہرے ہرے کپڑے پہنتے ہیں، کالے کالے کپڑے پہنتے ہیں، سروں میں کالی پٹیاں یا ہری پٹیاں باندھتے ہیں۔ سنیے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، یہ حوالہ ہے احکام شریعت کا، مسئلہ نمبر 46 میں ہے۔ سوال پوچھا جاتا ہے محرم میں بعض مسلمان ہرے رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں اور سیاہ کپڑوں کی بابت کیا حکم ہے؟ یعنی ہرے کپڑے پہنتے ہیں اور کالے کپڑے پہنتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب، محرم میں سیاہ اور سبز کپڑے یعنی کالے اور ہرے کپڑے علامت سوگ ہیں، یہ سوگ کی علامت ہیں اور سوگ حرام ہے، خصوصاً سیاہ کپڑے یعنی خصوصاً کالے کپڑے کے شعار رافضیان لیام ہے، یعنی یہ رافضیوں کا اور شیعوں کا طریقہ ہے، اس لیے محرم کے مہینے میں نہ کالے کپڑے پہنے جائیں اور نہ ہرے کپڑے پہنے جائیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔ حوالہ ہے احکام شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 141، اور احکام شریعت کا جو ایڈیشن میرے پاس ہے وہ چھپا ہوا ہے نظامیہ کتاب گھر لاہور سے۔ چھٹا مسئلہ محرم کے بعض خرافات۔ احکام شریعت کے اندر مسئلہ نمبر 50 میں سوال پوچھا جاتا ہے، لگاتار 4 سوال ہیں اور پھر اعلیٰ حضرت کے جواب سنیے۔ نمبر 1، بعض اہل سنت
و जमात अशरे मुहर्रम में ना तो दिन भर रोटी पकाते हैं और ना झाड़ू देते हैं। कहते हैं बाद दफन ताजिया, यानी ताजिया को दफन कर लेने के बाद रोटी पकाई जाएगी। एक सवाल। दूसरा सवाल, इन 10 दिनों में कपड़े नहीं उतारते, जो कपड़े पहने हैं वही पहने रहते। नंबर 3, माह मुहर्रम में कोई ब्याह शादी नहीं करते। नंबर 4, इन अय्याम में सिवाय इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा के किसी की नियाज फातिहा नहीं दिलाते। ये जायज है या नाजायज? बय्यिनु तुजिरु। ये 4 सवालात हैं, जवाब सुनिए। अल जवाब, पहली 3 बातें सोग हैं। पहली 3 बातें कौन कौन सी हैं? दिन भर रोटी न पकाना, मुहर्रम के पहले आशरे में 10 दिनों में दिन भर रोटी न पकाना और झाड़ू न देना, यह है पहली बात। दूसरी बात, कपड़े इन 10 दिनों में नहीं उतारना। और तीसरी बात, माह मुहर्रम में शादी ब्याह न करना। पहली 3 बातें सोग हैं और सोग हराम है, लिहाजा ये तीनों बातें हराम हुई। यानी रोटी न पकाना, झाड़ू न देना, शादी ब्याह न करना, कपड़े न उतारना मुहर्रम के अशरे में नाजायज और हराम। और चौथी बात है सिर्फ इमाम हसन और इमाम हुसैन की नियाज दिलाना, किसी और की न दिलाना। कहते हैं चौथी बात जिहालत है। हर महीने में हर तारीख हर वली की नियाज और हर मुसलमान की फातिहा हो सकती है, कोई तारीख मुतय्यन नहीं है। हर महीने में और हर तारीख में किसी भी मुसलमान की फातिहा और नियाज हो सकती है। इसलिए मुहर्रम के पहले अशरे को सिर्फ इमाम हसन और हुसैन के लिए खास करना और किसी और की नियाज और फातिहा न दिलाना, कहते हैं कि यह जिहालत है। अहकाम शरीयत जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 141 और 42। आइए हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को मुहर्रम के खुराफात और बिदआत से बचाकर जो असल इसमें सुन्नतें हैं वो करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।